شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سرفراز شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ سرفراز کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 45 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جو علاقہ بہت قدیم اور پرانا تھا۔ وہاں پر پرانے طرز و تہذیب کے گھر بنے ہوئے تھے۔ پرانے وقتوں میں وہاں پر ہندو اور انگریز بھی رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس علاقے میں ہم مسلمان اور ہم لوگوں کے ساتھ کرسچنز کی بھی کچھ کمیونٹی رہتی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں کے علاقے میں قبرستان اس طرح سے تھے کہ ایک طرف قبرستان تھا مسلم کا اور اس کے ساتھ ہی مسیحی قبرستان تھا۔ درمیان میں صرف ایک باڑ لگائی گئی تھی جس سے فرق پتہ چلتا تھا کہ اس طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے اور دوسری طرف مسیحی قبرستان ہے۔ اس دور میں قبرستان چونکہ آبادی سے تھوڑے دور ہوتے تھے تو وہاں پر حفاظت کے لیے گورکن کا ایک کمرہ بنایا جاتا تھا۔ جو مسلم گورکن تھا اس کا کمرہ مسلم قبرستان میں تھا اور جو مسیحی گورکن تھا اس کا کمرہ مسیحی قبرستان میں تھا، لیکن وہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، جو مسلم گورکن تھا اس کو مسیحی گورکن نے یہ کہا کہ میں چھٹی پر کہیں جا رہا ہوں، تو تم جب چکر لگاتے ہو تو اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا۔ ہم لوگوں کے علاقے کا جو گورکن تھا اس نے ہمیں یہ سارا قصہ سنایا۔ اس کا یہ کہنا تھا رات 10 بجے کا ٹائم تھا، گرمیوں کا ہی موسم تھا۔ قبرستان کی طرف تو بہت کم لوگ آتے جاتے تھے اور وہ قبرستان بھی بہت قدیم اور پرانا تھا۔ وہاں پر 80-90 سال پرانی قبریں بھی موجود تھیں۔ اس کے آباء و اجداد بھی اسی قبرستان کے گورکن تھے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں باہر نکلا، میں چکر لگا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے پورے قبرستان کا چکر لگایا تو میں اس باڑ کی طرف گیا کہ میں وہاں سے جا کر مسیحی قبرستان کا بھی چکر لگاتا ہوں۔ ابھی میں باڑ کی طرف سے ادھر دیکھ ہی رہا تھا، میرے ہاتھ میں لالٹین تھی، تبھی مجھے وہاں سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ تو میں نے پوچھا کہ اتنی رات کو وہاں پر کون ہے؟ تبھی ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے آسمان میں کچھ چیز اڑتی ہے اور وہ گول گول گھومنے لگ گئی ہے۔ وہ بالکل کالے رنگ کی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ اس کا وجود کافی بڑا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی شاید گدھ ہو یا چیل ہو۔ اکثر قبرستانوں میں ایسے بڑے پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی جنگلی چمگادڑ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں ڈر گیا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا تو وہ گول گول چکر کاٹتی کاٹتی جیسے ہوا میں غائب ہو گئی۔ میں فوراً سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات ہونے کی وجہ سے، قبرستان علاقے سے دور ہونے کی وجہ سے وہاں پر اکثر بہت بڑے بڑے شکاری کتے بھی اس طرف آ جایا کرتے تھے۔ تو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، باہر سے کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ جو عورت تھی بہت اونچی آوازیں لگا کر کسی کو پکار رہی تھی۔ جب میں نے ایک عورت کی پکار سنی کہ جیسے وہ کسی کو آواز دے رہی ہے، وہ کیا نام لے رہی تھی اس نام کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھا، باہر جانے کے بجائے میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ جیسے میں نے باہر دیکھا تو ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے سامنے ایک عورت کھڑی تھی اور وہ کسی کو آوازیں دے رہی تھی۔ جب میں نے عورت کو دیکھا، میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ میرے پاس لالٹین تھی۔ لالٹین کی روشنی میں جب میں نے دیکھا تو وہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس عورت تھی اور اس کا چہرہ جو تھا وہ اسی باڑ کی طرف تھا جو مسلم اور مسیحی قبرستان کے درمیان میں تھی۔ وہ کسی کو آوازیں لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، وہ قبرستان کی باڑ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی اور جس طرف دونوں قبرستان کی بیک سائڈ بنتی تھی اس طرف جا کر وہاں پر ایک بہت بڑا سیمنٹ کا ایک جگہ سی بنی ہوئی تھی۔ اکثر لوگ وہاں پر آ کر کبھی کبھار
بیٹھ بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں پر جا کر وہ عورت بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کے چاروں طرف بے تحاشا کالے رنگ کی بلیاں جمع ہونے لگ گئیں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی قبرستان میں اتنی زیادہ تعداد میں کالے رنگ کی بلیاں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ بلیاں بہت زیادہ تھیں، 20 سے 25 کے قریب وہ بلیاں، کوئی اوپر کوئی نیچے، کوئی آس کوئی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس عورت نے ان سے کسی اور زبان میں بات کرنا شروع کر دی۔ وہ جو عورت تھی اس طرح سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو میری موجودگی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ تبھی میں لالٹین لیے اس عورت کے قریب جاتا جاتا رک گیا۔ مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ ایک تو اس کی زبان کچھ اور تھی، دوسرا بلیوں کی آوازیں بہت زیادہ عجیب تھیں۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں بھاگتا ہوا واپس گیا اپنی حفاظت کے لیے، وہاں پر ہم لوگ قرآن پاک رکھتے تھے۔ میں نے سوچا میں وہاں سے قرآن پاک اٹھاتا ہوں، قرآن پاک سینے سے لگا کر میں اس کے قریب جاؤں گا تو مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ قرآن پاک اٹھانے کی نیت سے میں کمرے میں گیا، قرآن پاک اٹھا کر جو ہی باہر آیا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ عورت اور وہ بلیاں غائب ہو چکی تھیں۔ اب یہ منظر بہت زیادہ دل دہلا دینے والا تھا کہ ایک دم سے وہ لوگ کہاں چلے گئے سب۔ میں نے آس پاس بھی جا کر دیکھا، مجھے کہیں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جس طرح وہ سیمٹ کا چبوترا سا تھا اس طرف ایک قدیم پرانا برکت کا پیڑ بھی ہوتا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کا ٹائم تھا لیکن چاند کی چاندنی تھی۔ میں ڈرتا ڈرتا واپس آ گیا، قرآن پاک سینے سے لگا کر کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد قرآن پاک حفاظت سے میں نے کمرے میں رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، میرے کمرے کے دروازے کے باہر بے تحاشا بلیوں کا شور تھا۔ وہ بلیاں بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بلیاں رو رہی ہیں، اور وہ جتنی تعداد میں بلیاں میں نے وہاں پر دیکھی تھی وہ ساری میرے کمرے کے باہر آ کر جمع ہو کر ڈراؤنی آوازیں نکال کر رو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے باہر بلا رہی ہیں۔ میں نے پھر اٹھا، قرآن پاک سینے سے لگایا اور ان سے یہ کہا کہ تم جو کوئی بھی مخلوق ہو مجھے تنگ نہ کرو، یہاں سے چلی جاؤ، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے۔ میں بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ جب میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو ایسا لگا وہ آوازیں دور ہوتی جا رہی ہیں، باقاعدہ پیچھے ہوتی ہوتی غائب ہو گئی۔ اب میں تو صبح سے پہلے وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ میں بہت خوف زدہ تھا، جیسے کیسے کر کے پوری رات قرآن پاک سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ شور ختم ہوا، دن کی روشنی ہوئی، باہر پرندوں کی آوازیں سنائی دی تو میں بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا۔ یہ رات میری زندگی کی پہلی خوفناک رات تھی۔ ایسی رات میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے یہ بات جا کر گاؤں کے سبھی لوگوں کو بتائی، امام صاحب کو بھی بتائی۔ امام صاحب نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور جا کر دیکھوں گا آخری مسئلہ کیا ہے۔ امام صاحب آئے، انہوں نے ہم لوگوں کے قبرستان کا بھی وزٹ کیا۔ اس کے بعد وہ مسیحی قبرستان میں بھی گئے۔ اس کے بعد وہ برگد کے پیڑ کی طرف گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان دونوں قبرستانوں کے درمیان میں یہ جو برگد کا پیڑ ہے اس کے اوپر چڑیلوں کا ایک قبیلہ آباد ہے۔ جب آدھی رات ہوتی ہے تو وہ کالے رنگ کی بلیوں کا روپ لے کر پورے قبرستان میں بھاگتی ہیں۔ کل چاند کی 14ویں تھی تو وہ ان میں سے جو ان کی سردار چڑیل تھی وہ اپنے اصلی روپ میں تھی۔ اس وقت تم نے بہت اچھا کیا جو اس کے قریب نہیں گئے۔ اس وقت وہ اس منتر میں تھی، اس چیز میں تھی جو وہ چاند کی 14ویں کی رات پر پڑتی ہیں، تو اس نے تمہاری آواز نہیں سنی۔ اگر وہ تمہاری آواز سن لیتی تو تمہیں یہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملتا اور وہ تمہاری جان لے لیتی۔ بہتر یہی ہے کہ کچھ دن تم رات یہاں پر مت گزارو، کیونکہ یہاں پر کچھ دن رات گزارنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جتنی بھی کالے رنگ کی بلیاں تھیں وہ سب چڑیلیں تھیں، اور وہ تمہارے کمرے کے باہر تک بھی آئی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تم نے ان کے قبیلے کو دیکھ لیا ہے اور کہیں تم ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی اقدام نہ کر دو۔ گورکن تو بہت ڈر گیا۔ ہم سارے علاقے کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہ بہت سہما ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں 2-3 دن رات کے وقت وہاں پر نہیں جاؤں گا۔ گورکن کا کہنا ہے کہ میں نے دن کے وقت قبرستان میں پہرا دیا۔ ایک دوپہر کی بات ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ابھی ایک قبر کے پاس سے ہی آ رہا تھا، اس کی
ساری میں نے جگہ ٹھیک کی، اس کے اوپر مٹی لگائی، تو جیسے میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو میرے کمرے سے وہی 20 سے 25 بلیاں جب میں نے نکلتی دیکھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بلیاں کب میرے کمرے میں گئی اور کب وہ وہاں سے نکلی میں نہیں جانتا۔ میں فوراً گھر واپس آ گیا۔ اسی طرح 10-15 دن گورکن وہاں پر نہیں جا سکا۔ 10-15 دن کے بعد جب اس نے وہاں پر وقت گزارنا شروع کیا تو وہ کچھ نارمل ہو گیا، اس بات کو بھول گیا۔ اس نے مسیحی قبرستان کے گورکن کو بھی ساری بات بتا دی تھی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، تو تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ مسیحی قبرستان کے گورکن نے کہا، اب میں واپس آ گیا ہوں، میں کچھ عرصہ چھٹی پر تھا، تم نے ان دنوں میں اس جگہ کا خیال رکھا، تمہاری غیر موجودگی میں یہاں پر میرا ایک دوست تھا، وہ چکر لگاتا رہتا تھا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ چکا ہوں، اب تم رات یہاں پر رہ سکتے ہو۔ جب مجھے یہ لگا کہ وہ واپس آ گیا اور اب میں رات یہاں پر گزار سکتا ہوں تو میں نے وہاں پر پھر رہنے کا فیصلہ کیا۔ آج پھر آدھی رات تھی اور اگلے ماہ کی چاند کی 14ویں تھی۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ اب مجھے کچھ خاص ڈر نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ اکثر باہر چارپائی ڈال کر لیٹا کرتا تھا کیونکہ ان کے قبرستان کے چاروں طرف کافی بڑی باڑ لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کی طرف بڑی باڑ نہیں تھی، صرف درخت لگے ہوئے تھے۔ مجھے یہ تھا کہ وہ باہر سو رہا ہوگا، تبھی ایک دم سے میرے کمرے کے دروازے کے اوپر دستک ہونے لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو وہ وہی تھا، مسیحی قبرستان کا گورکن مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں سمجھا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، اس کو بھی کوئی مخلوق نظر آئی ہے تو اس لیے یہ خوف زدہ ہے۔ میں باہر نکلا، جیسے ہی میں نے اسے کہا کہ میں آ رہا ہوں، جوتی پہنی، لالٹین جلائی، فوراً سے باہر نکلا تو جس طرف وہ سیمٹ کا چبوترا تھا وہاں پر میں نے اس کو کھڑے دیکھا۔ میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کر دی کہ اس طرف مت جاؤ، اس طرف وہ برگد کا پیڑ ہے اور وہاں پر چڑیلوں کا پورا قبیلہ آباد ہے، تم اس طرف مت جاؤ۔ آج پھر چاند کی بہت بہت زیادہ تیز چاندنی تھی اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، مگر عجیب بات ہے وہ میری بات نہیں سن رہا تھا اور برگد کے اس پیڑ کو ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ جیسے میں نے اس کو آوازیں دینا شروع کی میں اس کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کو آوازیں دیتے دیتے ابھی میں اس کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ اس نے اپنے قبرستان کی طرف سے مجھے بلانا شروع کر دیا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بہت زیادہ گھبرا گیا کہ یہ تو اس طرف تھا، ابھی تو اس نے مجھے آواز دی تھی، تو یہ اپنے قبرستان میں کیسے چلا گیا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف دیکھتا مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ یاد نہیں۔ سرفراز کہتے ہیں مسیحی قبرستان کے اس گورکن نے ہمیں سارا قصہ بتایا۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ چیخو پکار کرتا پورے علاقے میں بھاگ رہا تھا۔ علاقے کے چوکیداروں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور اس نے یہ بتایا کہ وہاں پر چڑیلوں نے مسلم قبرستان کے اس گورکن کو مار دیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ قدمیں بہت زیادہ لمبی تھی، وہ ایک آفت تھی، اس نے اس کو پکڑ لیا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں ڈر کے بھاگ آیا ہوں۔ سب کو لگا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، چوکیدار بھی ڈر گئے اور 2-3 چوکیدار مل کر اس کو اپنے ساتھ لے کر جب قبرستان میں پہنچے تو وہاں پر مسلم گورکن نہیں تھا۔ اب وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ رات کا ٹائم تھا، ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ ڈر کے بھاگ گیا ہو، صبح آ کر دیکھیں گے، تم یہاں پر مت رکو۔ اس کو لے کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ صبح یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی، تو جب پورے علاقے کے لوگ مل کر مسلم قبرستان کے طرف گئے کہ جا کر اس گورکن کو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، تو برگد کے اس پیڑ کے اوپر اسی سیمٹ کے چبوترے پر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کا دل وہ چڑیلیں نکال کر کھا چکی تھیں۔ اس کو پہلے امام صاحب نے بتا دیا تھا کہ ان چڑیلوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تمہیں ان کے قبیلے کا پتہ چل گیا ہے، وہ یہاں پر چھپ کے رہتی تھیں، انہوں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا، لیکن وہ جانوروں اور بلیوں کی شکلوں میں یہاں پر گھومتی تھیں، لیکن تم نے ان کو دیکھا، ان کو مخاطب کیا، اس لیے انہوں نے اس گورکن کو جان سے مار دیا۔ سرفراز کہتے ہیں اس کے بعد علاقے میں بہت خوف پھیل گیا، کوئی بھی شام ہوتے اس قبرستان کی طرف نہیں جاتا تھا۔ اللہ نہ کرے اگر علاقے میں کوئی فوتگی ہو بھی جاتی تھی تو رات بھر انتظار کیا جاتا تھا اور تدفین صبح کی جاتی تھی۔ اس کے بعد علاقے کے
دونوں جو قبرستان تھے وہاں پر کوئی بھی گورکن رات کو نہیں رکتا تھا، کیونکہ ہر کسی کے دل میں چڑیلوں کے اس قبیلے کا خوف تھا، اور چڑیلوں کا وہ قبیلہ وہاں پر ہی موجود تھا۔ کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ ان کو جا کر وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ تعداد میں بے تحاشا تھے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جس کا آئی وٹنس میں خود بھی ہوں، اس گورکن کو میں نے خود بھی دیکھا ہوا ہے۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے چینل پر شیئر کی۔ بہت شکریہ سرفراز صاحب کا۔ اس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں ایک بہت زیادہ اسکیری ہاؤس کی سٹوری شیئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھیے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ رمضان المبارک کے کچھ ہی روزے باقی بچے ہیں، ان تاک راتوں میں، ان مبارک راتوں میں آپ جب بھی اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ لوگوں کی عبادتیں قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔